قارین کا کیا رول ہے؟ دیکھیں قارین کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ذکر ہوا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اب یہ جو وسوسے پھونکنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ کوئی آؤٹ سائڈ جن نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی اکارڈنگ ٹو آر مسلم اسکالرز یہ آپ کا قارین ہے۔ وہ قارین آپ کے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہے۔ آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ کا نام اسے پتا ہے، آپ کے پیرنٹس کا اسے پتا ہے، آپ کی ہیبٹس کا اسے پتا ہے، اسے ہر چیز پتا ہے، اور ڈیتھ تک وہ آپ کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اب یہ قارین آپ کو انفلوئنس کرتا ہے۔ یہ قارین آپ کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے؟ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو فیڈ کتنا کرتے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بار ان کا قارین ظاہر ہو گیا، صحیح واقعہ، تو بڑا ویک تھا، تو عبداللہ بن مسعود ایک دم سے پہلے تو چونکے، لیکن صحابہ بڑے بہادر تھے، وہ ہماری طرح ڈرپوک نہیں تھے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا عبداللہ بن مسعود نے، انہوں نے کہا ہو آر یو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا جن کمپینین ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم اتنے ویک کیوں ہو گئے ہو؟ بالکل عبداللہ بن مسعود جیسی شکل تھی اس کی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے جو ہے بڑا ویک کر دیا۔ تو جتنا ہم اسے فیڈ کریں گے، اب فیڈ ہم کیسے کرتے ہیں جن کو؟ اقبال سلفی سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سے واقعات انہوں نے سنا ہے کہ جنات خود بتاتے ہیں کہ فیڈ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک تو میوزک جو ہے نا، وعلیکم السلام، اسپیشلی جو ڈیتھ میٹل، بلیک میٹل، گوتھک میٹل، یہ تو میرا فیوریٹ میوزک تھا دین میں آنے سے پہلے۔ یہ جو ہے ہیوی میٹل ہو گیا، یہ بہت پسند ہے جنس کو، اکارڈنگ ٹو جنس، اقبال سلفی کے مطابق۔ اس کے علاوہ دوسرا میوزک بھی انہیں بہت پسند ہے، ان کی خوراک ہے۔ اسی طرح پورنوگرافی بہت زیادہ یہ ان کو پسند ہے، اور یہ ان کی بہت زبردست خوراک ہے ڈیفینیٹلی۔ تو ہم اسے اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں احادیث میں بتایا کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائیں، لیفٹ سے مت کھائیں، کیونکہ لیفٹ سے کھائیں گے تو شیطان کو بھی آپ فیڈ کریں گے۔ اسی طرح باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے آپ کون سا پاؤں پہلے رکھیں گے؟ آپ لیفٹ فیٹ پہلے رکھیں گے، رائٹ کو نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس سے اسے اسٹرینتھ ملتی ہے۔ یہ چیزیں ہم نہیں سمجھتے، لیکن ابن تیمیہ اپنی بک میں لکھتے ہیں، ان کی بک ہے جن اینڈ ہیومن سکنس۔ ابن تیمیہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ہڈن ورلڈ کھل جائے جنس کا، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اسلام کی ایک ایک بات میں کتنی حکمت ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیو ایوری تھنگ فرام وحی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ان کی بات ماننے میں ہی فائدہ ہے۔ اب انہوں نے رائٹ ہینڈ سے کھانے کا کہا ہے تو رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے، پانی بیٹھ کے پینے کا کہا ہے تو بہتر ہے بیٹھ کے آپ پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، اس طرح سے پئیں۔ باتھ روم آپ نے جانا ہے پہلے لیفٹ فیٹ رکھیں، مسجد سے نکلنا ہے رائٹ فیٹ۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق دیکھیں ان چیزوں سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کی خوراک سے تعلق ہے۔ اور اسی لیے جو راکیز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو وضو میں رکھتے ہیں ہر وقت، وضو میں نہیں رکھیں گے تو ان پہ اٹیکس جو ہیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ کبھی آپ ان سے پوچھے گا کہ انہیں کتنا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ اقبال سلفی نے خود مجھے ایک دن بتایا تھا کہ آگ سے کھیلنا جو ہے آسان نہیں ہے، آگ سے کھیلنا بہت مشکل ہے، اور آگ سے کھیلنے کے لیے مجھے ہر وقت جو ہے وہ پانی میں ہونا پڑتا ہے، پانی سے مراد ہے مجھے وضو میں ہونا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو جن ہے قارین، اب اس کا کیا رول ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے کنورس کرتے ہیں سوت سیئرز، میجیشینز وغیرہ، کس طرح سے وہ ڈیلنگز کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ لیکن اکارڈنگ ٹو دس حدیث یو مسٹ نو کہ دیر از اے ایول کمپینین ود یو، اینڈ دیر واز اے اسکالر ہی ٹولڈ می کہ اگر آپ رات کو بیڈ پہ جانے سے پہلے دیکھ لیں گے کس طرح یہ آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، دلہن کی طرح بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بندہ آئے گا اور میں جو ہے اس پہ حاوی ہوں گا، تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس، سو وی ایکسیپٹ اٹ ایز دا ٹروتھ۔ آیا بھی ہے اس کے اوپر، آیا کیا ہے جی؟ آیا یہ ہے کہ ہز ڈیول کمپینین قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، he the devil companion will say our Lord, I did not make him transgress but he himself was in extreme error۔ چیپٹر 50 سورہ کہف ورس نمبر 27۔ سو قرآن میں بھی قارین دیکھیں، قارین کا لفظ آیا۔ اب یہ قارین ہے ایول کمپینین اکارڈنگ ٹو دا ٹرانسلیٹرز، یہ ڈیول کمپینین ہے وہ جو ہمارے ساتھ پیدا کیا گیا۔ اب یہ وہ ہے جو ہم میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، یہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو گناہ کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے، یہ ویک پڑ جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اصل میں ہمارے کنٹرول میں ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے قیامت والے دن وہ کیا کہے گا کہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، اس نے خود مجھے فیڈ کیا تھا، اور اس نے مجھے فیڈ کر کے اتنا اسٹرانگ بنا دیا تھا کہ میں اس پہ حاوی ہو گیا۔ جب میں اس پہ حاوی ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، پھر آئی یوز ٹو کنٹرول ہم۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔